بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحديث رواہ ابو داود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے صدقۃ الفطر کو، کہ وہ روزہ دار کے جو لغو اور بیہودہ باتیں ہیں ان سے روزہ دار کو پاک کرتا ہے، اور دوسرا مقصد ہے کہ مسکینوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، صدقۃ الفطر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ دو ہیں۔ حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ ایک تو صدقۃ الفطر اس لیے ہے کہ روزے کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی جو روزے رکھے ہیں اس کے اندر، تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر لازم کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی کہ غرباء اور مساکین جو ہیں ان کے کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے، تاکہ عید کے دن کم از کم ان کو کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں۔ اور اس کے بعد مسئلہ بیان فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، اگر کوئی آدمی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، یعنی اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہوگا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا وہ اس کو کوتاہی کرنے کی وجہ سے، غفلت کرنے کی وجہ سے وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ملتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے متعلق ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عید کی نماز تک ادا نہیں کر سکتا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ عید کی نماز ادا کرنے تک بھی اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا لازم ہے۔ محبت کے ساتھ صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ذمہ لازم ہے، اور رمضان المبارک میں یقیناً بہت ساری کوتاہیاں روزے کی حالت میں رہ جاتی ہیں، ان کوتاہیوں سے اللہ رب العزت پاک فرما دیتے ہیں صدقۃ الفطر ادا کرنے سے۔ اس لیے محبت کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔